مشرکین کی بدعہدی اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ جنگ احد کے کچھ دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام پر بھیجنے کے لیے 6 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو طلب فرمایا اور حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ان حضرات کی یہ مختصر سی جماعت روانہ ہو گئی۔ وہ اپنے اس سفر کے دوران مکہ مکرمہ کے قریب ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ قبیلہ بنو حذیل کے کچھ لوگوں کو ان کے بارے میں خبر ہو گئی۔ خبر ملتے ہی وہ تیزی کے ساتھ ان کی طرف دوڑ پڑے اور انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اپنی تلواریں سونت لی اور بنو حذیل کے لوگوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قبیلہ بنو حذیل کے لوگوں نے کہا، تم لوگ ہم سے مقابلہ نہیں کر سکو گے اور نہ ہی ہم سے لڑ کر اپنی جانیں بچا سکو گے، اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم اپنے ہتھیار رکھ دو، واللہ ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم اپنے اس عہد پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ایک دوسرے کی طرف مشورہ طلب نظروں سے دیکھا۔ تب حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اما انا فلا انزل فی ذمت مشرک ثم تذکر نظر صلافة الذی نظرته وجرد سیفه وهو يقول اللهم انی احمى لدینک وادافع عنه فاحم لحمی وعظمی ولا تظفر بهما احدا من اعداء اللہ۔ اللہ کی قسم، میں تو کسی مشرک کے عہد و پیمان پر اعتماد کر کے خود کو اس کے حوالے نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے دل ہی دل میں سلافہ بنت سعد کی نظر کو یاد کیا اور یہ کہتے ہوئے تلوار سونت لی، اے اللہ، میں تیرے دین کی حمایت میں کھڑا ہوا اور اس کی طرف سے مدافعت کر رہا ہوں۔ اے اللہ، میرے گوشت اور ہڈی کو اپنے دشمنوں سے محفوظ رکھنا اور ان پر کسی کو قابو نہ دینا۔ پھر وہ بنو حذیل پر ٹوٹ پڑے۔ اس حملے میں ان کے 2 ساتھیوں نے ان کا ساتھ دیا۔ یہ لوگ دشمن سے برابر لڑتے رہے اور ایک ایک کر کے تینوں شہید ہو گئے۔ ان کے باقی ساتھیوں نے اپنے آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دیا، لیکن ان دشمنوں نے اپنے عہد و پیمان کو پورا نہ کیا اور ان کے ساتھ بدترین قسم کی غداری اور بدعہدی کے ساتھ پیش آئے۔ قبیلہ بنو حذیل والوں کو پہلے یہ بات معلوم نہ تھی کہ ان کے ہاتھوں قتل ہونے والوں میں سے ایک حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ بعد میں جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کے بدلے وہ ایک بڑا انعام حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے، کیونکہ سلافہ بنت سعد نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر وہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پر قابو پا جائے تو ان کے سر میں شراب پیے گی، اور اس نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں اپنے سامنے پیش کرنے والے کو منہ مانگا انعام دینے کا اعلان کیا تھا۔ اللہ کی طرف سے حفاظت۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے چند گھنٹوں کے اندر قریش کو اس کی اطلاع ہو گئی، کیونکہ حذیل کا قبیلہ مکہ مکرمہ کے قریب ہی آباد تھا۔ یہ خبر ملتے ہی سرداران قریش نے قاتلین کے پاس ان کا سر لانے کے لیے ایک قاصد بھیجا تاکہ وہ سلافہ بنت سعد کی آتش انتقام کو بجھا سکیں، اس کی نظر پوری کر سکیں اور اس کے تینوں بیٹوں کا غم کچھ ہلکا کر سکیں، جن کو حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا۔ سرداران قریش نے قاصد کو چلتے وقت ایک بڑی رقم دیتے ہوئے اس بات کی تاکید کی کہ وہ بے دریغ مال خرچ کر کے ہر قیمت پر بنو حذیل سے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کا سر حاصل کر لے۔ بنو حذیل جب حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کا سر جسم سے جدا کرنے کے لیے ان کی لاش کے پاس پہنچے تو یکایک وہ شہد کی مکھیوں اور بھیڑوں کے ایک جھنڈ کا سامنا کر رہے تھے جو ہر طرف سے ان کی لاش کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھی۔ یہ لوگ جب بھی لاش کے قریب آنے کی کوشش کرتے تو وہ مکھیاں اور بھیڑیں اڑ کر ان کے چہروں، آنکھوں اور جسم کے مختلف حصوں پر ڈنک مارتی اور انہیں وہاں سے دور بھاگ جانے پر مجبور کر دیتی۔ کئی بار لگاتار کوشش کے باوجود جب وہ لوگ ان کی لاش کے قریب پہنچنے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے آپس میں کہا، دعوہ حتی یجن علیہ اللیل فإن الزنابیر اذا حل الظلام جلت عنہ وقلتہ لکم
فی الحال اسے یوں ہی چھوڑ دو اور رات کا اندھیرا پھیل جانے دو۔ رات کی تاریکی میں یہ بھیڑیں خود ہی اس کو چھوڑ کر چلی جائیں اور اس وقت ہم آسانی اپنا مقصد حاصل کر لیں گے۔ چنانچہ وہ کچھ فاصلے پر بیٹھ کر شب کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ دن ابھی ختم نہیں ہوا تھا اور رات کی آمد میں ابھی دیر تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئی، فضا گہری تاریکی میں ڈوب گئی اور ماحول بجلی کی زوردار اور لگاتار گرج سے لرزنے لگا، اور پھر موسلا دھار بارش کا سلسلہ کچھ اس طرح شروع ہو گیا جیسے آسمان کے بند ٹوٹ گئے ہوں۔ نالوں میں پانی تیزی کے ساتھ بہنے لگا، وادیاں اور گھاٹیاں سب جل تھل ہو گئیں اور پانی کا ریلا زمین پر پڑی ہوئی ہر چیز کو اپنے ساتھ بھائے لے چلا گیا۔ صبح کو بنو حذیل حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو ہر طرف ڈھونڈتے پھر رہے تھے، مگر انہیں اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ سیلاب کی موجیں اسے دور، بہت دور، نہ جانے کہاں بہا کر لے گئی، اور اس طرح اللہ تعالی نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور ان کے جسد اطہر کو مسخ ہونے سے بچا لیا، اور ان کے سر مبارک کو اس بات سے محفوظ رکھا کہ ان کی کھوپڑی میں شراب پی جائے، اور اللہ تعالی نے مشرکوں کے مسلمانوں پر غالب آنے کی تمام راہیں بند کر دی۔